شروع اللہ کے پاک بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ آج جیسا کہ میرے تمام دوستوں کو، آنے والوں کو، محفل بیٹھنے والوں کو، میرے ساتھیوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو جیسا معلوم ہے کہ آج ختم شریف 40واں باؤ نذیر احمد رحمانی کی یاد میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے۔ یہ 40واں کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، یہ رسمیں ہوتی ہیں کسی کی یاد میں بیٹھنے کے لیے، کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز جنازہ میں نہیں پہنچ پاتے، وہ دوسرے دن کل شریف کا نام دیا گیا، اس میں گیدرنگ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح 5-7 دن بعد نام دیا جاتا ہے، اس میں گیدرنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 40واں کہ جو لوگ رہ گئے ہیں، جو نہیں پہنچ سکے، جو نہیں آ سکے کسی مصروفیات، مجبوری، ڈسٹنس کی وجہ سے، وہ 40 دن بعد یا مہینے بعد آ کے تعزیت میں بیٹھ سکتے ہیں، دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس تقریب کا آغاز ہم کریں گے تلاوت کلام پاک کے لیے میرے بیٹے حافظ کشان کمل سے۔ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو اجاگر کرے، ہماری روحوں کو منور کرے، دلوں کو منور کرے۔ کشان کمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها بہو کی یاد میں ہمیشہ میں ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں۔ بچھڑا وہ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا وہ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک باؤ نذیر سارے خاندان کو اداس کر گیا۔ یہ باؤ کی یاد میں پڑھتا ہوں۔ بڑا اچھا لکھا کسی نے، میاں محمد بخش کا کلام ہے وہ میں دوست سے گزارش کروں گا کہ وہ پڑھیں گے۔ میں نے بڑی دفعہ دوستوں کو کہا ہے کہ بھائیوں سے پیار کیا کریں، جتنا ہو سکے بھائیوں سے پیار کیا کریں، ان کے گلے لگا کریں، ان سے گلے شکوے کیا کریں۔ وہی بچپن والی چیزیں لائیں، جیسے وہ محلے میں کوئی ان کو ہاتھ لگا دیتا تو بھائی مارنے تک چلے جاتے ہیں کہ میرے بھائی کو ہاتھ لگایا، تیری کیسی جرأت۔ بڑے ہوتے ہوئے وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ تو میں دوستوں سے اکثر مجھے لوگ لے جاتے ہیں لاہور میں تھوڑی دیر کے لیے،
میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ یار ناراضگیاں نہ کیا کرو بھائیوں سے. کسی نہ کسی باپ کے جانے کے بعد بھائی کی کسی نہ کسی بھائی سے شکل نظر آتی ہے باپ کی. آپ غور سے دیکھیں گے آپ کو بھائی کی شکل نظر آ گئی. لہذا بھائیوں سے پیار کریں. گزارش ہوتی ہے ہر دفعہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیں گے انیس محی الدین صاحب کو کہ وہ نعت شریف پڑھے. نعت جو ہے وہ جس طریقے کا جس طرح کا تقریب ہو اسی مناسبت سے نعت کا چلنا ضروری ہے. ہماری مناسبت اس وقت بھاؤ کی یاد میں بیٹھنے کی ہے, بہو نصیر کی یاد میں بیٹھنے کی ہے. اس طرح کے کلام ہو. ایک آدھ کلام میں خود بھی گزارش کروں گا. ایک ماں کی شان ہے, ہماری ماں بھی نہیں ہے اور بھی نہیں ہے, جو بڑے بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے, ان کی یاد میں نعت انیس محی الدین صاحب سے گزارش کریں گے وہ نعت کا سلسلہ شروع کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. عقیدتوں کا مجھے ایک پھول مل جائے, مجھے سلیقہ رسول مل جائے. سجن بیلی ٹر گئے سارے کلہ رہ گیا بوڑ وسایا, کلہ رہ گیا بوڑ وسایا, آپ کے بال کی بالوں میں گرمی کھڑی ہونی چاہیے نعت ایسی. یہ ویسے بھی جن کو عشق ہوتا ہے نا جی اولیاء اللہ سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یہ انہی کی روئی کھڑی ہوتی ہے. کچھ نے دیدار کے لیے اللہ کو کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. وہ ایسی ہستی کی تھی جن کو اللہ نے کہا تھا میں اپنے پیارے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تو ہم اسی کے امتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں محبت رسول ہر عبادت کی اصل ہے. محبت رسول ہر عبادت کی اصل ہے. جس میں محبت رسول نہیں وہ عبادت نہیں ہے. فرض کو ہم پورا کرتے ہیں, ہم نے فرض کو ہر حالت میں پورا کرنا ہے. مولانا صاحب فرض کو ہر حتمی صورت میں ہم نے پورا کرنا ہے. سنت کو پورا کرنے کا پتہ چلتا ہے. حج کے مناسک ہر صورت میں ہم نے پورا کرنا ہے. مدینے وہی جاتا ہے جس کو مدینے والا بلاتا ہے. شرط نہیں ہے حج کرتے ہوئے شرط نہیں ہے مدینے جانا, لیکن مدینے والا دل کے دل میں بیٹھتا ہو حج کے فرائض کو پورا کرتے ہوئے مدینے وہی جاتا ہے جس کو مدینے والا بلاتا ہے. یہ بات بڑی
सुनने वाली है। फर्ज बंदा कर लेता पूरा, वो उठते हैं बैठते हैं, गुर्बत में सोते हैं, जैसे भी बीमार है माफ़ी नहीं है। लेकिन नबी की शान में बैठना, नबी का दीदार करना, ये वही करता है जिसके अंदर मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह। ये भाइयों के लिए एक बड़ा अच्छा कलाम किसी ने मुझे भेजा अभी। भाई भाइयों दे दर्दी होंगे, मैं गुनाह खां नहीं हूँ, आप जैसा गुलाम हूँ मैं भी। इन लोगों के गुलाम जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, भाई भाइयों दे दर्दी होंगे ते भाई भाइयों दियां बावां, भाई भाइयों दे दर्दी होंगे ते भाई भाइयों दियां बावां, भाई भाइयों दियां दौलतां होंदियां ते भाई भाइयों ने हीरे, भाई भाइयों दियां दौलतां होंदियां ते भाई भाइयों ने हीरे, भाई नाल जिंदगी सजदी ते भाइयां बाज हनेरे। ये जिंदगी जी ना ये भाइयों के साथ ही है। आपके भाई आपके बड़े मामले हल कर देते हैं। घर में भाई हो ना तो मुशावरत बड़ी अच्छी हो जाती है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो भाइयों से जुदा होकर रहते हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा, हम 4 भाई थे, एक चला गया हमसे। हमें पता है, हमसे बोलना भी नहीं चाहता, खुदा की कसम दिल रोता रहता है, हर वक्त रोते हैं। एक मासूम भाई हमसे झटका दे के चला गया। तो मैं बार बार कहता हूँ भाइयों से मोहब्बत करो, खुदारा भाइयों से मोहब्बत करो। मूसा ने भी अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, सूरह ताहा के अंदर, सूरह कसस ताहा के अंदर अल्लाह से मूसा ने कहा, अल्लाह ऐ मेरे सोने अल्लाह, मुझे हारून दे के मेरे बाजू मजबूत कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना भाई मांगा अल्लाह से, ये नहीं कहा मुझे सामरी दे के तो मुझे ये वाला मामला कर दे। भाई का रुतबा देखिए कितना है। बस ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। ये बैठ के ये महफिलें, ये मिलाद, ये हमारी शान है, दुनिया की शान है, ये चलती रहनी चाहिए। अगली रात जो है हमारे बहुत बड़े मौलाना कारी गुल अली फरीदी साहब हैं, बहुत बड़े नाथ खान, इंटरनेशनल नाथ खान। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये पुरवकार तक़रीब सईद ख़त्मे चहलम के हवाला से मैं और आप यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। हमारे बड़े भाई बशीर अहमद रहमानी, मजीद कंवल रहमानी साहब, उनके भाई नज़ीर अहमद मरहूम मग़फ़ूर रहिमहुल्लाह ताला, उनका विसाल फ़ुरमलाल हुआ। यहाँ हमारा मिल बैठना उनके लिए बख्शिश की दुआ है। और जैसे प्यारे भाई मजीद कंवल साहब बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे थे कि जो महफिल जिस मुनासिबत के साथ हो तो उसको वही रंग देना चाहिए, वही उसी मुनासिबत से कलाम पढ़े जाए, उसी मुनासिबत से गुफ्तगू की जाए। तो यहाँ पे मैं मजीद कंवल साहब के लिए ही एक मिसरा कहना चाहता हूँ। वो नबी सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला। ये मुश्किल नहीं शुरू किया, बड़ा आसान है, मिल के पढ़े जरा। सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद
اپن مولا میری ماتے باپ مولا بخش. تلاوت کلام پاک جو ہے حافظ شرجیل صاحب پیش کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماں باپ ہمیشہ نہیں رہتے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پچھتاوے رہ جاتے ہیں. ہم سب نے ان کی اطاعت میں سر جھکا دینا، ماں باپ کی اطاعت میں سر جھکا دینا ہے تاکہ بعد میں ساری عمر ندامت سے سر جھکانا دے. بعد میں بڑے پچھتاوے ہوتے ہیں کہ میں نے والد کے ساتھ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے قبروں میں جاتے ہوئے روتے ہیں جا کے کہ ابا جی غلطی ہو گئی، ماں جی غلطی ہو گئی، بھائی جی غلطی ہو گئی. تو یہ بعد میں پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ہم والدین کا خیال کریں، مان لیا کریں یار ان کی بات. بڑا اچھا لکھا کہ یار مان لیا کریں ان کی بات، ان کو وقت دیا کریں. آپ کو پتہ بڑھاپے میں والدین کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یار وہ روٹی کے بھوکے نہیں ہوتے، روٹی ایک کھاتے. میرے والد صاحب 104 سال کے ہیں، ابھی ہم نے ان کی برتھ ڈے بھی منائی ہے 1 جنوری کو. کیا مانگتے ہیں وہ؟ آپ کا ٹائم مانگتے ہیں. دے دیا کریں ان کو تھوڑا سا ٹائم، مان لیا کریں ان کی بات، اور پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں، لہریں بہریں دیکھیں. ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی جو برکتیں ہیں نا، ان کی مثال کہیں نہیں ملتی، کہیں کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں جو برکتیں ان کے ساتھ ہیں. وہ اندانے یعنی ہم سے دور چلے جائیں گے تب بھی ان کی دعا ساتھ رہے. والدین مر جائے نا جی، لوگ کہتے ہیں دعائیں ختم ہو گئی، دعائیں نہیں ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو نا، نہ بھی کیا ہو والدین کی دعائیں تب بھی آپ کے ساتھ، مرنے کے بعد بھی قبروں سے دعائیں نکلتی ہیں. آپ کا بخت بلند رہے گا، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. آپ کو بڑی بڑی مشکلوں کے درمیان سے اللہ نکال دیتا ہے. لہذا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ بڑے پردیسی ہیں، یہ آپ کا ٹائم مانگتے ہیں، روٹی نہیں مانگتے آپ سے. وہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم مانگتے ہیں، تھوڑا سا ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارے. ہم کل جب گئے ہیں قبرستان میں، آگے والدہ ہے، پیچھے بہو نذیر ہے، اس کے پیچھے ایک بیٹا میرا جو میں نے بہو نذیر کو دیا تھا، 1 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس طرح وہ لیٹے، ہم سب لوگ، میرا خیال 8-10 لوگ تھے گھر کے جو میل تھے، ہم سب گئے. میرے دل کو یہ پتہ چلا
जब मेरे रोंगटे खड़े हुए कि हमारी हाजिरी अब लग रही है, मैंने बच्चों को उसी वक्त किया कि हाजिरी कबूल होगी, वो खुश हो रहे हैं, वो बैठे हुए हमारी बात को सुन रहे हैं। मेरा ये बिलीव है कि आप उनकी कब्र में जाए ना, उनको पता होता है, वो फूले ना समाते हैं कि मेरा कोई मिलने वाला आया, मेरा बेटा आया, मेरा भाई आया, मेरी बहन आई। आप जाएं, उनकी कब्रों पे जाएं, उनका दीदार करें, वो आपकी बात को सुनेंगे, आप उनके पास रोएं। मुझे कोई मुश्किल पेश आती है, मेरी मुश्किल है जो मेरे बहन भाइयों की होती है, मैं अपनी वालदा की कब्र पे जाके रोता हूँ। वाला साहब मेरे जिंदा है, मैं उनके पास दुआ कराता हूँ, बस दुआ करें, ये परेशानी है और परेशानी दूर हो जाती है। खुदारा वालदैन को टाइम दे, बड़े भाइयों से प्यार करें। अब सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह, हमारा बैठना उठना ये भी एक बरकत है, ये इबादत से कम नहीं है जो हम आज बैठे हुए, ये भी एक इबादत का नियम है। इसलिए वो इबादत इस तरह की बैठ के होनी चाहिए। अपने घरों में भी माँ के साथ, बेटों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। बच्चों को बुरी महफिलों से बचाना अगर चाहते हैं तो हमें उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है, हमने उनकी बातों को सुनना है। बहुत सारी बातें हमने उनसे सीखनी है और बहुत सारी बातें हमने उनको बतानी है, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है बियॉन्ड आवर माइंड है। हमने जो एजुकेशन ले ली वो कुछ और थी, अब जो एजुकेशन है वो उसी लेवल की है, हमने उनसे सीखनी है। हमने अपने बच्चों को दोस्त बनाना है, उनको तरबियत का बताना है। तालीम हमें स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। तरबियत कहाँ से मिलनी है? ये हमें घरों से मिलनी है। लिहाजा हमने तरबियत करनी है। तालीम और तरबियत मिलेंगे तो नखार पैदा होगा, वरना तालीम से काम नहीं चलेगा। चले आगे चलते हैं, गुल साहब से अगली नातें सुनते हैं। जांदा जे मेला ते टुर गए यार मुहब्बतां वाले, ते नाल ले गए हंसे, दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद, दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद। ते हुण जाइए केड़े पासे, दिल नहीं लगदा ओ यार मुहम्मद। ते हुण जाइए केड़े पासे। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। अभी थोड़ी देर में हमारे मौलाना साहब आ रहे हैं, अल्लामा मौलाना फैज़ुर रहमान मुस्तफ़ाई साहब जो है वो फाइनल खिताब करेंगे। तो एक लिखने वालों ने बहुत अच्छा लिखा है, बेटी और दरख्त। नईम साहब, बेटी और दरख्त, एक बेटी और एक दरख्त दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। एक बेटी और एक दरख्त का, इन दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। भला क्यों? क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है। दरख्त जो है वो धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। क्या खूबसूरत है। आप देख लें अज़बा के, जब कोई भी वालिदैन में
भाई बहनों को मुश्किल आए तो सबसे पहले बेटी आती है। ये वो दरख्त है जो आपको दर्द में साथ देते हैं। बेटियों से मोहब्बत करना, इज्जत देना और उन्हें अपने जिगर का टुकड़ा कहना, ये भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि बेटी रहमत का दरवाज़ा है, बेटी बख्शिश का ज़रिया है और बेटी जहन्नम की ढाल है। ये बेटियाँ जो होती है हमें जन्नत का रास्ता दिखाती है, जन्नत की तरफ लेके जाती है। लिहाजा हमें बेटियों से प्यार करना चाहिए। ये पराया धन होती है, इनके नाक नखरे नाज हमें उठाने चाहिए। जितना हो सके अपनी बेटियों से प्यार करें। हम पालते हैं लेकिन किसी की झोली में डाल देते हैं। वो गैर की झोली में डालना आप कभी बर्दाश्त करेंगे कि आप किसी गैर मर्द के साथ अपनी बेटी को उसको बाजू पकड़ा दीजिए ले जा? नहीं करेंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है आप उसी बेटी का फिंगर जो है, उंगली जो है वो पकड़ के किसी के हवाले करते हैं, क्योंकि वो मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होता है। आप वैसे किसी को अपनी बेटी का हाथ नहीं पकड़ा सकते, ठीक बात। और उसी बेटी का एक वक्त आता है आप खुद अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि वो सुन्नत के ऊपर आ जाती थी। लिहाजा बेटियों से जितना हो सके प्यार करें। अभी माँ की अजमत के बारे में कारी साहब बयान कर रहे थे। एक बहुत प्यारी हदीस है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा होता, यानी कि मैं नमाज पढ़ रहा होता, और मेरी माँ आवाज़ देती तो मैं नमाज छोड़कर माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को बताता कि माँ की अजमत क्या है। ये कौन कह रहे हैं? बनाया गया। अल्लाह फरमाता है कि मैं दुनिया की कोई, अगर तुम्हें मैं पैदा ना करता तो दुनिया की कोई चीज़ ना पैदा करता। ये वो फरमा रहे हैं माँ की अजमत। हमें अपनी माँ का ख्याल करना चाहिए। जिन लोगों की दोस्तों की माएँ जिंदा है वो माँ के पास बैठा करे, टाइम दिया करे। माँ के बारे में एक बहुत अच्छा किसी ने फिर लिखा, माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था। माँ जफर साहब, माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, और माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता। बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो बीवी के लाडों में माँ का मोहब्बत भूल जाते हैं। माँ देख रही होती है तो फल या कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ लेके चुपके से अपने कमरे की तरफ निकल जाती है तो माँ उस वक्त भी रो रही होती है। माँ का क्या नेवल बदल को बता सकता है। माँ तब भी रोती थी जब हम खाना नहीं खाते, तब भी माँ ही रोती थी, और माँ आज भी रोती जब हम खाना नहीं देते। देखिए जो माँ का कितना रुतबा है। मैंने कहा जब तक मौलाना साहब नहीं आ रहे तो ये अच्छी अच्छी बातें आपके साथ। अभी एक और बात किसी की है, बाप जेब में पैसे अपने सोचना बाप के बारे में। जेब में पैसे होने के बावजूद बाजार से गुजरते हुए अपनी जाती ख्वाहिशात पूरी ना करने वाला कंजूस नहीं होता। वो कौन होता है? वो बाप होता है। बहुत दफ़ा देखा होगा, मैंने भी देखा, बेशक जितना मर्जी पैसा है, मैंने भी देखा बहुत सारी ख्वाहिशात होती है, यार ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। फिर दिमाग में ख्याल आता कि नहीं यार घर में और भी है, तो हम समझे कंजूसी कर रही है। कंजूसी होती है जब बाप की शान होती है, तो अपनी ख्वाहिशात को मट्टी में रोन देता है अपनी औलाद की खातिर। बाप वो ज़ात है जो अपने बेटे को अपने से बड़ा बनना पसंद करती है, बड़ा देखना हुआ पसंद करती है, और नाज करती है कि मेरा बेटा ये है। तो हमें भी माँ बाप का ख्याल करना चाहिए, भाई बहनों का ख्याल करना चाहिए।
حضرت علی نے فرمایا کہ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ. سجدہ اور صدقہ یہ ہماری زندگی کے لیے، ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہے. سجدہ اور صدقہ. اسی پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ. علم کے دروازہ تھے نا جی حضرت علی. پھر آگے فرمایا لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں. جو لفظ ہے نا جو ہم منہ سے اپنے بولتے ہیں یہ انسان کے غلام ہوتے ہیں. جب تک یہ بولے نہیں جاتے یہ ہمارے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک. جب تک ان لفظوں کا بولتے نہیں یہ آپ کے غلام ہیں. بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے. بہت ساری بات دانستہ طور پہ زبان سے نکل جاتی ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے ہمیں کہ یار ہم نے کیا کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے تھا، بڑی بات تھی ہم نے کہہ دی. اس لیے حضرت علی نے بڑا پیارا بتایا کہ لفظ جو ہے وہ انسان کے غلام ہوتے ہیں بولنے سے پہلے تک. ہمارے جسم میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ بغیر ہڈی کے ہیں. یہ بھی ایک بڑی کمال کی بات ہے. بغیر ہڈی کے چیزیں اللہ نے وہ رکھی ہیں، اور ان کا استعمال اتنا ہیوی ہے ہم اس کا سنبھال نہیں سکتے، اور ان کی حفاظت کرنا بھی ایک عبادت ہے. 2-3 چیزیں مین چیزیں ہیں جس کے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ آپ اس کی حفاظت کرو. زبان کی حفاظت کرو، زبان کو نرم رکھو، دل کو سکون میں رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، آپ جنتی ہیں. کتنا خوبصورت بیان کیا آپ. ہڈی کے بغیر بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا. اپنے اعمال کو دیکھنا ہم نے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہم اچھے ہوں گے. انما الاعمال بالنیات، اس لفظ کو، اس قرآن پاک کی آیت کو گوروں نے بڑا استعمال کیا. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کسی نے پوچھا یہ کیا مطلب عملوں کا، تو کسی بزرگ نے اٹھ کے کہا لک، LUCK لک. کہ گورے نے کیا خوبصورت لفظ نکال دیا لک، کہ یار بڑی قسمت ہے اس کی، فلاں کی بڑی لک ہے. انما الاعمال بالنیات اور لک اپنا رشتہ بڑا گہرا ہے. اس کے ساتھ سائنس کہتی ہے لک کہتے ہیں LUCK لیبر انڈر کریکٹ نالج. لیبر انڈر کریکٹ نالج، دس از لک. وہ کام جو صحیح طریقے سے کیا جائے وہ انسان کی لک بنتی ہے. اس میں یہ آیت آ گئی انما الاعمال بالنیات، عملوں کے دار و مدار نیت. کتنا گوروں نے بڑا استفادہ حاصل کیا ہمارے قرآن پاک سے. آج سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ نہیں، جو تھا، جو قرآن میں 1400 سال پہلے آ گیا وہی ہے. لہذا ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ روح اللہ کی ہے. یہ جو ماس ہے ہمارے اوپر یہ کیڑے مکوڑوں کا ہے. روح تو اللہ لے گیا اور ماس کیڑے مکوڑے لے گئے. جو اعمال ہے وہ اپنے آخر تک جانے ہیں. ہم نے اپنے اعمالوں کو ٹھیک کرنا. ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے، ہم جی دعوت دیتے ہیں. اب ہمارے خطاب کے لیے مولانا علامہ مولانا فیض الرحمان مصطفی صاحب ہم میں تشریف لا چکے ہیں. ہم فائنلی جو ہے خطاب کے لیے دعوت دے رہے ہیں. مولانا صاحب آپ دوستوں سے اپیل ہے کہ جو الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم
صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم۔ کوئی بھی بندہ حادثہ بھی نہیں ہے، کہے نا کہ میں حادثاتی طور پہ اس کائنات میں آ گیا تو وہ حادثہ نہیں ہے۔ رب لم یزل نے 9 ماہ کے پیٹ میں تمہاری شکل بنائی جیسے اس نے چاہا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم تو رب لم یزل کی چاہت ہے، ہم نے لوگوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، لوگوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے تو ہمیں اپنی چاہت سے پیدا کیا تھا۔ ہم دیکھو میرے رسول کو دیکھو، تم بہترین فرد بننا چاہتے ہو، میرے رسول کو دیکھو، میرے رسول کے پیکر میں اس کی سنت میں رنگ جاؤ، اس کا رنگ چڑھا لو۔ جب میرے پاس اس رنگ میں آؤ گے میرے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے، میرے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے، میری رحمت بڑھ کے تمہیں تھام لے گی، تمہیں نہ دنیا میں غم دوں گا نہ آخرت میں غم دوں گا۔ اگر تمہارا آئیڈیل کوئی اور رہا، تم نے کسی اور کو دیکھا، اور کو سنا، اور کے پیچھے چلے، اس جیسی وضاقتہ اپنائی، اس کا نظام تعلیم اپنایا، اس کا نظام معیشت اپنایا، اس کا نظام عدل اپنایا، تو پھر جیسے وہ ہیں تمہارا عشر ویسے ہوگا۔ تو صاحب کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور کبھی نہ مرنا سوائے مسلمان ہو کے۔ اللہ کی چاہت ہے کہ ہم مسلمان مریں، مسلمان جئیں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی ذات ہو۔ جب ہمارے پاس کسی کا پیغام آتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ ہم کہتے ہیں انا للہ۔ کاش کہ اس کو کفیاتی نہج پہ پڑھتے، اس منہج پہ پڑھتے، ہمیں پتہ چلتا کہ ہم نے کہا کیا۔ ان محبت کے دعوے میرے ساتھ ہوں لیکن ان کی عقیدتیں کسی اور کے ساتھ ہوں۔ انا للہ ہم نے کہا، ہم سارے اللہ کے ہیں۔ اور اگلا جملہ کیا کہا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اسی کی جانب جانے والے ہیں۔ ہم سب، اس میں کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے، اعتراض تو نہیں ہے؟ اعتراض کر کے بھی دیکھ لیں، اعتراض کر کے بھی دیکھ لیں۔ کوئی کہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا، میاں اسے اگر دنیا میں بھیجنا آتا ہے تو بلانا بھی آتا ہے۔ اگر اسے دنیا میں پیدا کرنا آتا ہے، وہ تو ایسا رب ہے جو جناب آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر لیتا ہے۔ وہ تو ایسا رب ہے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر لیتا ہے۔ اور ایسا رب ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، وہی تمہارا بے شک وہی رب ہے جو بیج کو پھاڑتا ہے، والنوا اس میں سے کونپل نکالتا ہے۔ اور میرے بھائی، میرا رب تو کروڑوں کی تعداد میں کھیت میں بوئے ہوئے بیجوں کو نہیں بھولتا، ایک ایک بیج پہ میرے رب کی نظر ہوتی ہے۔ تجھے تیرا رب کیسے بھول گیا؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ وہ ہے جو زمین کے اندر بوئے ہوئے بیج کو پھاڑ ڈالتا ہے اور کونپل نکالتا ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، اور پھر مردہ سے کوئی پرندہ چہچہائے گا نہ کوئی بلبل چہچہائے گا، وہ اپنی بولی میں حمد و ثنا نہیں کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو مطلق العنان تھے، جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر پلٹ جایا کرتی تھی۔ بیچارگی ہے، برمزار ماں غریباں۔ یار یہ تو عیش و عشرت کے دلدادہ تھے، لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، سرمایہ تھے ان کے پاس، لیکن آج مرنے کے بعد کیا ہے؟ حقیقت بتلا رہے ہیں۔
کہ لوگوں یہ زندگی عارضی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس واسطے بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوز اب نئے صدائے بلبلے۔ کتنی بیچارگی ہے، کتنی مایوسی ہے، لیکن آپ راوی کی اس پار بھی آ جائیں، وہاں پہ بھی ایک مزار ہے جس کی لو پہ لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی بھی ادھر سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ حکومت کسی کا ہو، دور کسی کا ہو، وہ چلچلاتی دھوپ ہو، برستی بارش ہو، شام کے دھندلکے ہوں، صبح کے اجالے ہوں، کوئی بھی وقت ہو، آپ چلے جائیں آپ کو نور بڑھتا نظر آئے گا۔ یہ زندگی طے کرنی ہے، یہ زندگی طے کرتی ہے کہ ہم نے اس جیسے مزار میں جانا ہے یا اس جیسے مزار میں آنا ہے۔ اس جیسے مزار کا نصاب اور ہے، یہ جو ادھر مزار ہے اس کا نصاب اور ہے۔ یہ محمد عربی کے رنگ میں ڈھلنا ہوگا، محمد عربی کی سنت میں ڈھلنا ہوگا۔ جو ڈھل جاتا ہے وہ فرید الدین بنتا ہے، یا علی حجویری، داتا علی حجویری بنتا ہے، یا غوث العظم بنتا ہے۔ جو ڈھل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو نہ ڈھل سکا وہ ناکام رہا۔ اصحاب رسول کے دور میں جو محمد عربی کے رنگ میں جس قدر زیادہ ڈھلا، تو پھر ذرا سوچو عرش کا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اگر مرنے کے بعد اس کی نیکی سے فائدہ مل رہا ہے اور اللہ قبول کر کے اس کی قبر کو روشن کر رہا ہے، تو جب وہ عالم دنیا میں تھا اور نیکی کرتا تھا رشتہ داروں کے ساتھ، پتا تھا میں نے مرنا ہے، میرا نماز جنازہ بھی ہونا ہے، اور میرے بھائی لاکھوں ختم دلوا لو، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لاکھوں ختم، لاکھوں دیگے آپ جو نا خیرات کر دیں، لیکن بیٹے کی، بیٹی کی، اولاد کی دعا جو ہے اس کا اپنا اثر الگ ہی ہے۔ میں نماز جنازہ پڑھاؤں، قبلہ کاری صاحب نماز جنازہ پڑھائیں، مفتی صاحب پڑھائیں، اس کا مقام الگ ہے۔ کاش کہ بیٹا اس قابل ہوتا اور وہ نماز جنازہ پڑھاتا جس کیفیت میں۔ کسی نے کہا حضرت جس کا والد فوت ہو جائے، کہا اس کی قبر پہ چلا جائے اور مخاطب ہو کے کہے ابا جی پھنس گیا ہوں، نکلنے کا رستہ نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اگر اس کا کام نہ ہو بشرطے کہ جائز ہو، کام نہ ہو، وہ آ کے میری قبر پہ کہہ دے جلال الدین تو نے جھوٹ بولا تھا، جلال الدین تو نے جھوٹ بولا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو جو عالم دنیا میں جس نے وتیرہ ہی بنا لیا، ہم نے پیغمبروں کی دعا دیکھی، جناب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور میرے بھائی اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے والدین کو یوم یقوم الحساب، حساب والے دن بخش دینا۔ کون مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر مانگ رہے ہیں، اور ہمیں یہ دعا عطا کی گئی، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو یہ اسلوب سکھائیں، اسلوب سکھائیں۔ یہ ختم ہو جائیں گے، یہ دیگیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جب اولاد والدین کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے، مصلے پہ بیٹھ کے جب اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو عرش کا رب ان دعاؤں کو اجابت ضرور عطا کرتا ہے۔ آتی ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے اللہ 40 دن تک دعا قبول نہیں کرتا، ایک لقمہ 40 الی جارک تکن مؤمنن۔ سوال ہے میں مومن کامل کیسے بنوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ ناراضی رہنے کا نام حسد ہے، کہ فلاں کو اتنا ملا ہے مجھے نہیں ملا، فلاں کو اتنا ملا ہے مجھے نہیں ملا۔ یہی چیز حسد ہے، یہی چیز بغض ہے کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے ابو ذر، مالی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا، نیچے والے کو دیکھنا ہے، اس سے اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی۔
ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی دیں, جہاں ملے ان کی عزت کریں. اسی طرح اس کے ساتھ ہی خطبہ شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تمام ذات اول حضور شیطین مطلب سورہ اخلاص ایک مطلب سورہ الفاتحہ پر 100,000 ألف مرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. پیارے اللہ کریم، جو اہتمام ہوا دوستوں نے ادھر بیٹھ کے تلاوت، نعت خوانی، واعظ و خطاب ہوا، جو دوستوں نے بیٹھ کے سبحان اللہ کہی، تیرا ذکر کیا، گھر والوں نے جو بھی اہتمام کیا، ختمات قرآن ہوئے، تیری کتاب رحمت کی تلاوت پڑھی گئی، صورتیں پڑھی. بھائی یار رستہ دے یار. ہلی جو ہوئی جاؤ. ادھر دیا شاہی سالن لے آؤ.